السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اللہ کے مستانوں، صحابہ اہل بیت اطہار کے فداکاروں، علماء اہل سنت و جماعت کے جانثاروں، عزیز قبل کہ میں چند لمحات آپ کے سامنے کچھ عرض کروں، کچھ گفتگو کروں، بہتر و مناسب نہیں کروں قائل اہل سنت و جماعت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے اور کہیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہمارا محب گرامی علی جناب عزت مآب محترم مرحوم مشرف حسین صاحب کے 40ویں کے موقع پر، چہلم شریف کے موقع پر یہاں برائے ایصال ثواب، برائے دعائے مغفرت، برائے دعائے بخشش و نجات حاضر ہوئے ہیں۔ بے شک بے شک۔ پیارے پیارے ایمانی بھائیوں، بعد مردن، بعد انتقال وارثین کا، محبین کا، مخلصین کا، دوست و احباب کا، رشتہ داروں کا، اہل محلہ کا، یہ ایک انسانی اور اسلامی ایمانی ذمہ بنتا ہے کہ جہاں پر ہم اپنے مرحوم کے غسل میں شریک ہوتے ہیں، کفن میں شریک ہوتے ہیں، دفن میں شریک ہوتے ہیں، قبرستان تک لے جانے میں، کاندھا بدلنے میں شریک ہوتے ہیں، بے شک وہیں پر ہمیں ان کے ایصال ثواب میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔
جس طریقے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے عزیز کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے خاندان والے کے لیے، رشتہ دار کے لیے، قربے اور قبیلے والے کے لیے موت کی خبر پاتے ہی بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، اور گھر آ کر ان کے وارثین کو، ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اظہار غم کرتے ہیں، ان کے غموں میں شریک ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موت سے قبل، موت سے پہلے جب کوئی صاحب ایمان بیمار ہوتا ہے، عدالت کی منزلیں طے کرتا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کی روشنی میں اتنی بڑی بات بیان فرمائی ہے کہ اگر آدمی صحیح طریقے سے اس کو سمجھ لے، اس کو جان لے، تو ہرگز اور ہرگز کسی بیمار سے دور دکھائی نہیں دے گا، بے شک بے شک، کسی بیمار سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، کسی کمزور کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کسی ضعیف کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، بے شک بے شک، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے ایک بیمار کی، کمزور کی، ضعیف کی، اہل ایمان کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک بے شک، صرف اور صرف ایمانی رشتہ بھائی اور بہنوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایمانی رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ کسی بھی خطے کا، کسی بھی قبیلے کا، کسی بھی ملک کا اگر وہ صاحب ایمان ہے، وہ انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، تو ہمارا ایمانی رشتہ اس کو اپنا بھائی بتاتا ہے، بے شک بے شک، کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ بے شک، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی قریبی کہیں دور دراز ملک میں رہتا ہے، تو آج نیٹ کا زمانہ ہے، آپ اس کے ذریعے بھی اس کی تعبیت کر سکتے ہو، آپ اس کے ذریعے اس کی عیادت کر سکتے ہو، آپ اس کے ذریعے اس کی خیریت نامہ لے سکتے ہو، بے شک، کیونکہ حدیث پاک میں اس کی بہت بڑی اہمیت بتائی۔ بے شک بے شک، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، صحاح ستہ کی ان کتابوں میں سے جو سب سے بڑی کتاب ہے اس کی حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بھلے محشر میں اپنے کسی بندے سے ارشاد فرمائے گا اور اس سے ارشاد فرمائے گا کہ جو دنیا میں انسانی ہمدردی سے دور بھاگتے تھے،
بے شک بے شک کمزوروں سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے، ضعیفوں کی خدمت نہیں کرتے تھے، بوڑھوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، والدین کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ ان کے بڑھاپے کو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے، ان کے بڑھاپے کو اللہ کی رحمت نہیں سمجھتے تھے بلکہ رحمت سمجھتے تھے۔ بے شک بولے ان کے لیے دوائی کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ان کی خدمت کریں گے تو پھر کارخانے میں ڈیوٹی کیسے ہوگی؟ ان کی دوائی لینے کے لیے جائیں گے تو کاروبار کیسے ہوگا؟ بے شک اے ایمان والو، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا قانون اسلامی قرآن اور حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، اس بات کا سبق دیتا ہے ہمارا دینی قانون کہ جس طریقے سے بھی تم کسی انسان کی مدد کر سکتے ہو کرو۔ بے شک بے شک حد تو یہ ہے، مذہب اسلام نے قانون دیا، اجازت دی کہ اگر کسی غیر مسلم کا بھی لاشا پڑا ہو، جب باڈی پڑی ہو، تو اسے بھی اپنی آنکھوں سے گلتا اور سڑتا نہ دیکھ کر، اگر کوئی اس کا کوئی ہمدرد، اس کا جاننے والا، اس کام کو کرنے والا وہاں نہیں ہے اور آپ وہاں ہو، تو پھر بھی آپ اس کے جسم کو زمین میں چھپا دیں، دبا دیں، بے شک ایک انسانیت کے ناطے، بے شک بے شک ایک انسان ہونے کے ناطے۔ وہ دینی مذہبی طور پر کیا ہے، اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن صرف اس کی شکل و صورت ایک انسان کی ہے۔ بے شک بے شک اس معنی کا انسانی فریضہ ہے، انسانی فرض ہے کہ اس کو آپ مٹی میں دبا دیں گے تاکہ ظاہری طور پر وہ گلنے اور سڑنے سے آپ کے سامنے، مطلب یہ ہے کہ بچ جائے۔ بے شک اب یہ بتاؤ، جب اتنی بڑی جھوٹ دی ہے ہمارے دین میں، تو جو بھائی ہمارے کلمے کا شریک ہے، ہمارے دین کا شریک ہے، ہمارے مذہب کا شریک ہے، ہماری ملت کا شریک ہے، اس کا ہمارے اوپر کتنا بڑا حق ہے۔ بے شک بے شک لہذا موت سے پہلے جو منزلیں آتی ہیں، کمزور کی، عدالت کی، بیماری کی، پریشانی کی، پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ماحول کو بیان فرماتے ہوئے ایک اس مددگار کے لیے، ایک اس ہیلپر کے لیے، ایک اس معاون کے لیے، ایک اس مدد کرنے والے کے لیے کہ جس نے بیٹے کی شکل میں ماں کی مدد کی ہے، بیٹے کی شکل میں باپ کی مدد کی ہے، بھائی کی شکل میں بھائی کی مدد کی ہے، پڑوسی کی شکل میں پڑوسی کی مدد کی ہے، دوست کی شکل میں دوست کی مدد کی ہے۔ جس طریقے سے بھی جتنا وہ کر سکتا تھا، پیسے کے ذریعے، کوڑی کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، مشقت کے ذریعے، پیار محبت والی باتوں کے ذریعے، ارے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، دو میٹھے بول تو بول ہی سکتے ہو۔ بے شک میرے آقا جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میٹھی بولی، پیار کی بولی، یہ بھی صدقہ ہے۔ بے شک بے شک اگر آپ نے کسی کو پیار دے دیا، اگر آپ نے کسی کو محبت کا پیغام دے دیا، آپ نے کسی پیار سے بات کر لی، آپ نے کسی کا دل محبت سے جیت لیا، آپ نے کسی بڑے کا ادب کر لیا، چھوٹے پر شفقت و مہربانی کر دی، اس نے اخلاق کے ساتھ آپ پیش آ گئے، خلوص کا آپ نے اظہار کر دیا، اچھے اخلاص کا آپ نے اظہار کر دیا، اچھے کردار کا آپ نے اظہار کر دیا، اچھے کریکٹر کا آپ نے اظہار کر دیا، اچھی عادت کا آپ نے اظہار کر دیا، تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا صدقہ پیش کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ بے شک بے شک روپیہ خرچ کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی غریب کی مدد کرنا، وہ تو صدقہ ہے ہی،
زکات دینا وہ تو صدقہ واجبہ ہے ہی، فطر دینا وہ تو صدقہ واجبہ ہے ہی، کسی کی مدد کرنا وہ تو صدقہ ہے ہی۔ ارے اگر کچھ بھی آدمی نہیں کر سکتا، کم از کم یہ تو فری کا کام ہے کہ کم از کم پیار اور محبت سے تو لوگوں کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پیار اور خلوص کو بہت بڑی اہمیت دی ہے۔ بے شک، اور جس کے دل میں یہ پیار ہوگا، جس کے دل میں یہ محبت ہوگی، جس کے دل میں یہ رحم ہوگا، جس کا دل پتھر نہیں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوگا، نرم دل ہوگا، تو پروردگار عالم کل بھلے محشر میں اس کے اوپر نرمی فرمائے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی کرے گا، لوگوں کے ساتھ پیار بانٹے گا، لوگوں کے ساتھ محبت بانٹے گا، اور مسکراتے ہوئے خلوص کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرے گا، تو اللہ رب العزت اس رحم کا بدلہ، اس پیار کا بدلہ، اس اچھی عادت کا بدلہ، اس اچھے کردار کا بدلہ اس وقت عطا فرمائے گا کہ جب کوئی سہارا دور دور تک دکھائی نہ دے رہا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی اس کا عظیم بدلہ اللہ رب العزت دے گا، اس لیے کہ جو لوگوں سے پیار کرتا ہے، جو لوگوں سے خلوص اور محبت سے پیش آتا ہے، اللہ رب العزت قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ رب العزت، بے شک، بندے کا عمل، بندے کا کردار، بندے کا چال و چلن اس میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ بے شک، تو اسے پہلا انعام تو دنیا میں یہی مل جائے گا کہ لوگ اس کی قدر کریں گے، بے شک، لوگ اس کی عزت کریں گے۔ اب یہ پیار جب غیروں کے لیے بٹے گا، محلے داروں کے لیے بٹے گا، یہ خلوص غیروں کے سامنے پیش آئے گا، تو سب یاد کر لیجئے ان کی دعائیں بھی ملیں گی، اور یہی پیار جب گھر میں بٹے گا گھر والوں کی دعائیں ملیں گی، اور یہی پیار جب والدین کے لیے بٹے گا، والدین کو پیش کیا جائے گا، تو قسم خدا کی ان کی دعائیں تو بیڑا پار ہی لگا دیں گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے بالکل سگے ہی والدین آپ کے سامنے ہیں تب آپ ان کی خدمت کر کے بڑا مرتبہ حاصل کر سکتے ہو، بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہو، بہت زیادہ برکتیں کما سکتے ہو، بہت زیادہ عظمتیں کما سکتے ہو، بڑے منزلیں پا سکتے ہو، بڑے بڑے درجات پا سکتے ہو، بڑے بڑے مراتب پا سکتے ہو۔ نہیں میرے آقا نے راستہ دے دیا، ارے باپ نہ صحیح، اگر بڑا بھائی ہے تو اسے بھی باپ سمجھ کر اس کی خدمت کرو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ چھوٹا بھائی ہے اولاد سمجھ کر اس کی خدمت کر لو۔ بے شک بے شک، کوئی بوڑھی ماں ہے، ماں سمجھ کر اس کی خدمت کر لو۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، سبحان اللہ سبحان عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے ساتھ ہے، اللہ۔ بے شک، دلوں کے ارادوں پر ہے۔ خلاق عالم زبان کے الفاظ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ججمنٹ جو دیتا ہے وہ دل کی سوچ پر دیتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان کبھی کبھی بہک جاتی ہے، آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے اور زبان سے نکل کچھ جاتا، بے شک سبقت لسانی ہو جاتی ہے، بولو بھائی، بے شک، اور احساس بھی نہیں ہوتا، وہ آگے کو بڑھتا چلا جاتا، کیونکہ زبان تو دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن یہ چپ جو ہے دل کی، جس کے اندر مٹیریل بھرا ہوا ہے، وہ زبان تو پیکر ہے، کبھی آواز بھرراتی بھی ہے، کبھی سیٹی بھی دیتی ہے، لیکن یہ جو خاموش اندر ہے، جو مال مٹیریل چھپکا دل کے اندر ہے، ذہن کے اندر ہے، دماغ کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے ججمنٹ جو رکھا ہے، نتیجہ جو رکھا ہے، وہ زبان پر نہیں رکھا بلکہ دل کی سوچ پر رکھا، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تاکہ مکاروں کی مکاریاں سامنے آ جائے۔ کوئی مکر کرنے والا، کوئی بڑے سے بڑا مکار بھی اپنی زبان کی لفظی کی بنیاد پر
یہ نہ کہہ دے کہ میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں، ارے تو کچھ بھی کہتا رہے، کچھ بھی سنتا رہے، کچھ بھی بولتا رہے، اللہ رب العزت فیصلہ تیرے دل کی سوچ پہ دے گا۔ بے شک بے شک دل میں تیرا ارادہ کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ نماز اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے ایک نمازی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے تو ہمارا مذہب یہ قانون دیتا ہے، یہ سوچ دیتا ہے کہ جب اللہ کے دربار میں پہنچو تو یہ خیال کرو کہ ہم خدا کا دیدار کر رہے ہیں، اپنے مولا کو دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ، جس معبود حقیقی کو حضرت موسیٰ نہ دیکھ پائے ہو اور بھی نبی نہ دیکھ پائے ہو، آقا کے علاوہ اس طریقے سے نہ دیکھ پائے ہو، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ خدا کو دیکھنے کا ارادہ رکھو، تو یہ بھی صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا۔ کملی والے کائے لوگوں، تمہارے نبی نے سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے، نماز میں جاؤ تو تصور یہی کر لو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ مسجد اسی نبی کو ہو جس نے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، بے شک بے شک اپنے مولا کو دیکھا ہے، اپنے خالق کو دیکھا ہے، اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں خالی پیسہ ہی خرچ کرنے کے بعد میں بڑے مراتب نہیں پانے ہیں، بلکہ اگر کوئی نادار ہے، غریب ہے، مفلس ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے لیے نیکیاں کمانے کا یہ ذریعہ دے دیا، یہ طریقہ دے دیا کہ تم دولت خرچ نہیں کر سکتے، پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنی زبان سے نیک لفظ بول کر، اچھے الفاظ بول کر صدقہ کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نیک الفاظ بھی صدقہ ہے، نیک الفاظ بھی خیرات ہے، نیک الفاظ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور ان کے ذریعے ثواب ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم میدان محشر میں ایک شخص سے فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، جب تو دنیا میں تھا تو میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کی آقا فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہہ گیا، مولا یہ کیسی بات ہو سکتی ہے، کیسی باتیں کرتا ہے تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو پیاسا بتائے تو ایمان بھی جاتا رہے، بے شک بے شک، وہ تو کھانے سے، پینے سے، رہنے سے، سہنے سے، مکان سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ بے شک، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندے سے کہے گا، اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ تو لگائیے، وہ بندہ شرمندہ ہوگا، عرض کرے گا، اے مولا تجھے کون پلا سکتا ہے، تجھے کون کھلا سکتا ہے؟ اے پروردگار، تو سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کو زندگی دیتا ہے، سب کو موت دیتا ہے، سب کو عزت دیتا ہے، ذلت کا مالک بھی تو ہی ہے، عزت کا مالک بھی تو ہی ہے، ہر چیز کا حقیقی خالق بھی تو ہی ہے، ہر چیز کا حقیقی مالک بھی تو ہی ہے۔ اے مولا، تو کہتا ہے کہ میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے مولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! سنو ذرا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اے کمزوروں کی مدد کرنے والوں، اے بوڑھوں کی مدد کرنے والوں، اے کمزوروں سے محبت رکھنے والوں، اے غریبوں سے محبت رکھنے والوں، طریقے سے موقع بموقع کمزوروں کی مدد کرنے والوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ پروردگار عالم نے تمہاری اہمیت کیا بتائی ہے، تمہاری پوزیشن کیا بتائی ہے، تمہاری ذات کیا بتائی ہے، تمہارا مرتبہ کیا بتایا ہے۔ اللہ اکبر! پروردگار عالم کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے گا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو پیاسا ہو جائے، اے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو بھوکا ہو جائے، اور تو کہتا ہے کہ میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، یاد کر تو دنیا میں تھا، فلا دن تھا، بڑا تاریخ تھی، ایک کمزور نے، بیمار نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں دیا تھا۔ بے شک بے شک، اللہ، اگر تو اسے دنیا میں پانی پلا دیتا تو ایسا سمجھ لے جیسے خدا کو پلا دیتا، جیسے تو مجھے پلا دیتا۔
اللہ اکبر. اللہ رب العزت غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کو پیاس لگتی ہے. ایمان بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا، لیکن پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا. وہ پوچھے گا تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ بولے میرا بندہ پیاسا تھا، وہ کمزور تھا، وہ لاغر تھا، اپنے ہاتھ سے وہ اس کام کو نہیں کر سکتا تھا. اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو یہ سمجھ لے مجھے پلا دیتا. ارے وہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے کھانا نہیں دیا. اگر تو اسے کھلا دیتا تو سمجھ لے مجھے کھلا دیتا. اور آج میدان محشر میں تجھے اس کا بدلہ ملتا ہے. بے شک بے شک. اللہ اکبر. محترم حضرات، اگر کسی شخص کو کسی بیمار کی خدمت کا موقع مل جائے، چاہے وہ بیمار ہو، کمزور، گھر کا ہو یا باہر کا، عام طریقے سے گھر کے ہی لیے یہ خدمت کا موقع ملتا ہے. باہر والے کو کیا معلوم اور کیا پتا. رشتہ دار بھی آتا ہے تو خیریت پوچھ کر وہ چلا جاتا ہے، وقت سے آتا ہے، وقت سے چلا جاتا ہے. لیکن اگر یہ موقع کسی کو ہاتھ آ جائے تو پھر چہرے کو بگاڑ کر نہیں، پیشانی کو بل ڈال کر نہیں، الکساتے ہوئے نہیں، اپنے اوپر اس خدمت کو وزن سمجھتے ہوئے نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس بیمار کی خدمت حقیقت میں اللہ کی خوشنودی ہے. اس کے بدلے میں پروردگار عالم میدان محشر میں پتہ نہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازے. اور اگر کوئی لمبی بیماری میں مبتلا ہو جائے، لمبی حالات میں مبتلا ہو جائے، کافی دن تک خدمت کرنی پڑے تو اور قسمت پر ناز ہے. بے شک بے شک. کیونکہ یہ وہ دولت بے بہا ہے کہ جس کی قیمت کو ساری دنیا کا چاندی، سونا، ہیرے، جواہرات سارے اکٹھے کر لیے جائیں، وہ بھی اس کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتا. بے شک بے شک. جو ثواب، جو عظمت، جو بڑائی، جو بزرگی ایک کمزور کے دل کو جیتنے میں ملتی ہے، بے شک وہ ساری دنیا کی دولت کے ملنے پر بھی نہیں ملتی. بے شک بے شک. کیونکہ یہ دنیا کی دولت صرف دنیا میں باقی ہے. بے شک. اور وہ جو ہم اپنے بیمار کی، کمزور کی، مظلوم کی، ضعیف کی، بوڑھے کی، چاہے وہ بھائی ہو، مام ہو، دادا ہو، تاؤ ہو، چچا ہو، خالو ہو، پھوپھا ہو، کسی بھی شکل میں ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو مقبول بنا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو پسندیدہ بنا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو برگزیدہ بنا رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم پسند کر لیے جائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں انعام ملے گا. پروردگار عالم ہمارے اوپر انعام نازل فرمائے گا، اور وہ انعام ایسا ہوگا، وہ انعام ایسا ہوگا کہ جب مظلوموں کو، کمزوروں کو، ضعیفوں کو، پریشان حالوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو، ناداروں کو جب میدان محشر میں انعام بانٹا جا رہا ہوگا، جو آج دنیا میں بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے عیش و عشرت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو فیسلٹی کے ساتھ میں زندگی کو گزارنے والے ہیں، بہت بڑی دولت کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، لیکن مظلوموں کو، غریبوں کو، ناداروں کو، محتاجوں کو، مفلسوں کو اللہ رب العزت جنت کا انعام نازل فرمائے گا، جنت کا انعام دے گا، عطا فرمائے گا، جنت کے انعامات سے نوازے گا. تو یہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے اور دل میں امیدیں لگائیں گے، ارے کاش ہم دنیا میں مالدار نہ ہوتے، غریب ہوتے، اور ایسے مظلوم ہوتے، ایسے مظلوم ہوتے کہ قینچیوں سے ہماری کھالیں کاٹی جاتی، لوگ ہمیں ستاتے، ہمیں زخم دیتے، قینچیوں سے ہماری کھالیں کاٹتے، ہم اس پر صبر کرتے، اور آج اس صبر کا بدلہ ہمیں بے شک. میدان محشر میں آدمی اس بات کی نتیجہ کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا ٹھیک ہے
آپ نے خدمت کی، کمزور کی، بیمار کی خدمت کی، لیکن کیونکہ موت برحق ہے، بے شک ایک نہ ایک دن ضرور آنا، بے شک اس میں نمبر سب کا آنا ہے، بے شک بے شک کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ آپ نے لمبے عرصے تک خدمت کی، اللہ رب العزت کو راضی کیا، بیمار کو راضی نہیں کیا، حقیقت میں آپ نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، بے شک کیونکہ پروردگار عالم بیمار کو پانی پلانے کو اپنا پانی بتا رہا ہے، بے شک بے بیمار کو کھانا کھلانے کو اپنا کھانا بتا رہا ہے، شک جبکہ وہ کھانے سے بھی پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ تو دنیا کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اسے کون کھلائے اور پلائے گا، وہ تو ان ساری باتوں سے پاک صاف ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے محبوب کے ذریعے اس کام کو کہ جس سے لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں اہمیت دی ہے، تاکہ لوگ اس کام سے زیادہ محبت کریں اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں۔ بے شک سبحان اللہ محترم حضرات، اب یہ موت کیونکہ چھوڑے گی نہیں، وقت پر آنی ضرور ہے، بے شک لہذا موت کا وقت جب قریب آئے تو یہ بھی انسانی حقوق میں سے ایک حق ہے بے شک بے شک کہ آپ ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف کی تلقین کریں۔ بے شک بے شک تلقین کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ جن کی طبیعت خراب ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بس کچھ گھنٹوں کے مہمان ہیں، تو آپ ان سے کہو کہ کلمہ شریف پڑھیں۔ بے شک بے شک لیکن شریعت مطہرہ نے اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ بعض لوگ تھوڑے چرمیرے مزاج کے ہوتے ہیں، تیز دماغ کے ہوتے ہیں، پھر آدمی کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے، خاص کر جب یہ موت کی سخت کاری ہوتی ہے، تو آدمی بہت بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ان سے کہا اور انہوں نے اپنی پریشانی میں یا دماغ کی تیزی کی بنیاد پر، عادت کی بنیاد پر غصے میں یہ کہہ دیا ارے آپ نے کلمے کی پڑھی اور پھر ان کا دم نکل گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، جانے والا جو ہے اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بے شک بے شک تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کہو گے کہ کلمہ شریف پڑھو تو ان سے کہو کہ کلمہ شریف پڑھو، انہیں کلمہ شریف پڑھاؤ، انہیں کلمہ شریف یاد دلاؤ، اور اگر یہ خطرہ ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے یا منع کر دیں گے کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا اور ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو پھر ان سے نہ کہو بلکہ ان کے قریب بیٹھ کر آہستہ آہستہ خود پڑھنا شروع کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ آپ کے پڑھنے سے انہیں بھی پڑھنا یاد آ جائے، بے شک آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھنے لگے۔ بے شک میرے آقا جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا آخری قول، آخری بات، جس کا آخری جملہ، آخری الفاظ دنیا سے جاتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو جائے گا، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک زندہ رہو کوئی نماز نہ چھوٹے، کوئی روزہ نہ چھوٹے، مالدار ہو زکات کو ادا کرنا نہ چھوٹے، صاحب استطاعت و حج کی ادائیگی نہ چھوٹے، والدین کی خدمت نہ چھوٹے، بزرگوں کی خدمت نہ چھوٹے، چھوٹوں سے پیار نہ چھوٹے، جب تک زندہ رہو یہ ذمہ داری ہے ہر صاحب ایمان کی کہ وہ وقت مقررہ پر اللہ کے فرض کو ادا کرے گا، چاہے فرض نماز کا ہو، چاہے وہ روزے کا ہو، چاہے وہ حج کا ہو، چاہے وہ زکات کا ہو، چاہے وہ کسی کی خدمت کرنے کا ہو، چاہے وہ پڑوسی کے حق کا ہو، چاہے وہ والدین کے حق کا ہو، چاہے وہ بھائی کے حق کا ہو، کسی کا بھی حق ہو اسے ادا کرنا نہ چھوڑنا بلکہ اس کو ادا کرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، اس بات کا جواب دینا پڑے گا جب تک زندہ رہو۔ لیکن جب آخری سانس آ جائیں، آخری لمحات آ جائیں، آخری منزلیں آ جائیں، آخری وقت آ جائے، تو اسلام کا قانون یہ ہے، میرے نبی کا فرمان
کر اسے اس کی نمازیں یاد مت دلانا، اسے اس کے روزے یاد مت دلانا، اسے اس کی تابش یاد مت دلانا، اسے اس کی جد و جہد یاد مت دلانا، اسے اس کا حج یاد مت دلانا، بلکہ اسے اس کا ایمان یاد دلانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے وہ چیز یاد دلاؤ جس چیز کے اوپر ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ بے شک۔ اسی لیے ایمان دو چیزوں کے بیچ میں ہے، اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ بے شک۔ آدمی ایک دم نڈر بھی نہ ہو، ارے یار کچھ بھی کر لو ایمان والے ہیں بخشے تو جائیں گے، یہ بھی غلط۔ اور اگر اتنے مایوس ہو جاؤ کہ یار کچھ بھی کر لو، کتنی محنت کر لو، گناہ تو پھر بھی ہو جاتے ہیں، بخشے تو جائیں گے، تو بھی غلط۔ خوف اور رجا کے بیچ میں سوچنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کا ڈر دل کے اندر باقی رہے، پروردگار عالم کا خوف دل میں باقی رہے، اس لیے کہ جب اللہ کا ڈر دل میں باقی رہے گا تو آدمی گناہوں سے بچتا نظر آئے گا، غلطیوں سے بچتا نظر آئے گا، خرافات سے بچتا نظر آئے گا، اس لیے کہ جب اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا تو ڈر کے مقابلے میں وہ بری باتوں کی طرف کو نہیں جائے گا، جب ڈر اس کے ساتھ ہوگا تو وہ غلط راستے کی طرف کو نہیں جائے گا، یہ تو روکے گی بری باتوں سے اور یہ سوچے گا میرے مولا محنت و مشقت تو میری ہے لیکن بخشش کے لیے رحمت تیری ہے۔ اے مولا مجھے اپنی نمازوں پہ ناز تو نہیں ہے، اے مولا میں نمازوں کو تو ادا کرتا ہوں، اے مولا میں نمازوں کو فرض سمجھ کر ادا کرتا ہوں، تیری محبت میں ادا کرتا ہوں، اے مولا میں نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہوں، اے مولا میں فجر کو جماعت سے ادا کرتا ہوں، ظہر اثر و مغرب و عشاء کو بھی ادا کرتا ہوں، مولا موقع ملتا ہے تو تہجد و اشراق الوابین اور صلاۃ التسبیح صلاۃ الوجیز صلاۃ الوضو ساری نمازوں کو میں ادا کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اے مولا میں ایک انسان ہوں، میرے قیام میں بھی کمی ہو سکتی ہے، میری قرات میں بھی کمی ہو سکتی ہے، میرے رکوع میں بھی کمی ہو سکتی ہے، میرے سجدے میں بھی کمی ہو سکتی ہے، میرے قاعدے میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ اے مولا عبادت کرنا تو میرا کام تھا لیکن اپنی رحمت سے انہیں قبول کرنا اور قبول کرتے ہوئے میری بخشش کرنا یہ تیری رحمت کا کام ہے، یہ تیرے فضل کا کام ہے، یہ تیرے کرم کا کام ہے، یہ تیری مہربانی کا کام ہے۔ اسی لیے اعمال پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ یار ہم تو اتنے نمازی ہیں ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ارے یہ دنیا ہے، آدمی نیکیاں بھی کرتا ہے بہت زیادہ کرتا ہے لیکن اسی دنیا میں گناہ بھی تو ہوتے ہیں بھائی، گناہ بھی تو ہوتے ہیں، غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں، اب اگر غلطیوں میں گرفت ہو گئی تو معاملہ کیسے بچے گا؟ اس لیے اعمال کو کرتے رہو، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرتے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کا بھروسہ کرتے رہو۔ اے مولا ہم نماز تو اس لیے پڑھ رہے ہیں تیرا حکم ہے، تیری اطاعت ہے، تیری فرما برداری ہے، تیرے محبوب کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے، مومن کا ٹریڈ ہے، مومن کی نشانی ہے نماز۔ اے مولا ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، تیرا حکم بجانا ضروری ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تیری اطاعت تیری فرما برداری تیری عبادت ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اے مولا جہاں تک بخشش کا تعلق ہے تو اے مولا وہ بھروسہ ہمیں تیری رحمت سے ہے، وہ بھروسہ تیرے فضل سے ہے، وہ بھروسہ تیرے کرم سے ہے۔ تو محترم حضرات جب آدمی کا آخری وقت آ جائے تو اسے تلقین کرو کلمہ شریف کی، اب اسے اس کی نمازوں کو نہیں یاد دلایا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا گھبرا بے مت، تو نے بہت نمازیں پڑھی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو نے حج بھی کیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو نے زکات بھی دی ہے، نہیں بلکہ کہا جائے گا تو کہا جائے گا کہ کلمہ شریف پڑھ، ایمان کو اپنے تازہ کر، ایمان کو اپنے مضبوط کر، ایمان کو اپنے مستحکم کر۔ اور محترم سامعین کرام، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کلمہ شریف جب پڑھا جائے گا تو پھر دو ذاتوں کو یاد کیا جائے گا، پھر دو ہستیوں کو یاد کیا جائے گا، پھر دو چیزوں کو یاد کیا جائے گا، لا الہ الا اللہ جس میں اللہ کو یاد کیا جائے گا اور دوسرے جس میں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ گویا کہ کلمہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ اگر کوئی
الہ الا اللہ کو تو مانتا ہے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ موحد تو دنیا میں ہر آدمی ہے، ایک ذات، ایک پاور، ایک شکتی کو ماننے والا تو ہر آدمی ہے، کچھ کو چھوڑ کر کہ جو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو دھرم والے ہیں وہ ایک طاقت پاور والی ضرور مانتے ہیں، وہ ایک سپر پاور ضرور مانتے ہیں جسے وہ خدا کہتے ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں الگ الگ الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایک ماننا یہ تو ہے ہی، لیکن کون سی وحدانیت معتبر ہے، کون سی توحید معتبر ہے؟ وہ توحید معتبر ہے کہ جس میں پیارے آقا کا ذکر آ گیا ہو، رسول کی رسالت کا ذکر آ گیا ہو، پیارے نبی کی محبت کا ذکر آ گیا ہو، امام الانبیاء کے ساتھ رہنے کا ذکر آ گیا ہو، آقا کی محبت کا ذکر آ گیا ہو۔ ارے اسی لیے تو اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اے لوگوں میں تو غنی ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے نہ تمہاری رعایت کی ضرورت ہے، لیکن اتنا یاد رکھو یہ ساری کائنات جو بنائی ہے یہ محبوب کی خاطر بنائی ہے، مصطفیٰ کی خاطر بنائی ہے، امام الانبیاء کی خاطر بنائی ہے، آمنہ کے لال کی خاطر بنائی ہے۔ اگر انہیں دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا۔ بے شک بے شک۔ محترم حضرات، اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ موت چھوڑنے والی نہیں ہے، بے شک، لیکن اس کو ہمیں گلے لگانا ہے تو اس طریقے سے لگانا ہے، اس طریقے سے لگانا ہے کہ دنیا سے جائیں تو ساتھ ایمان کی، بے شک، کیونکہ یہ پہلی منزل ہے، یہ شیطان جو ہے ایمان کو چھیننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ بے شک، ایک روایت میں آیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آدمی کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو بعض موقعوں پر پیاس بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اتنی پیاس ہوتی ہے، اتنی پیاس ہوتی ہے، طوس ہو جاتی ہے کہ اگر سارے سمندر بھی سمیٹ کر اس کے منہ میں اندھیل دیے جائیں تو پیاس اس کی ختم نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ شیطان لعین مردود ایک پیالہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ مجھے خدا کہے تو میں تجھے یہ پیالہ پیش کر دوں گا، تیری پیاس ختم ہو جائے گی۔ مطلب کیا؟ یعنی ہر موقع پر شیطان صاحب ایمان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، بے شک، بے شک، اور ایمان کو مضبوط رکھنا، محفوظ رکھنا یہ بہت بڑی بات اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بے شک، بے شک، یہ ایمان محبت رسول کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی سے بھی مضبوط ہوتا ہے، بے شک، محبت رسول کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روزے کو پیش کرنے سے بھی مضبوط ہوتا ہے، محبت رسول کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حج کو پیش کرنے سے بھی مضبوط ہوتا ہے، محبت رسول کے ساتھ زکوٰۃ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن ایمان کی اصلیت کو یاد رکھنا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ آقا کی رسالت کو مضبوطی سے پکڑ رہتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کو مضبوطی سے پکڑنے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا کی رسالت کا اقرار بھی ہمارے دلوں میں بہت زیادہ محض اور مسترد ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے محترم حضرات، انتقال کے وقت میں کلمہ شریف، ایمان شریف کو، کلمہ شریف کو یاد دلایا جاتا ہے تاکہ جاتے وقت آدمی کا ایمان مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے، جب ایمان مکمل ہو جائے گا، ایمان کمپلیٹ ہو جائے گا تو اے ایمان والے، تمہاری روح کو لینے کے لیے ایک فرشتہ نہیں، خالی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی نہیں بلکہ فرشتوں کا بہت بڑا جلوس آتا ہے، اور اس روح کو نور کی تھالی میں، جنتی برتنوں میں، جنتی طبقوں میں، جنتی دسترخوانوں میں سجا کر آسمان کی طرف کو لے جایا جاتا ہے۔ جنازے میں 100 200 1000 500 ہوتے ہیں، لیکن روح والے جنازے میں جو ہوتے ہیں وہ بے شمار ہماری گنتی سے الگ تھلگ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی بہت بڑی جماعت اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف کو جاتی ہے۔ یہ ہے مومن کی موت کا اعزاز، بے شک، بے شک، یہ ہے مومن کی موت کی عزت، بے شک، یہ ہے ایمان والے کے موت کی عزت۔ بے شک، لیکن یہ سب کچھ ملنا تبھی ہے جب ہمارا
ایمان محفوظ ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا ایمان مستحکم ہو۔ محترم حضرات، یوں سمجھ لیجئے کہنے کے لیے سمجھانے کے لیے بہت باتیں ہیں، لیکن سبق اتنا لے لو جتنا آسانی سے یاد ہے۔ پوری رات میں آپ کو پڑھاتا رہوں، سمجھاتا رہوں، میں بھی چیختا چلاتا رہوں، آپ بھی سنتے رہے، لیکن عمل کسی بات پڑھنا ہو، یہ یاد نہ کیا جائے تو اس سے خاص کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ بات تھوڑی سنو اور اسے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرو۔ مولا تبارک و تعالی عالی جناب عزت مآب محترم مرحوم مشرف صاحب کی مغفرت فرمائے اور پروردگار عالم ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے۔ اللہ رب العزت ان کے متعلقین و محبین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔